یہ کہانی راجہ پور کی 19 سالہ سدرا کی ہے، جس کے ماتھے پر ابھی خوشیوں کا جھومر سجنا تھا، مگر تقدیر نے وہاں محرومی کی لکیریں کھینچ دی۔ 2 بہنوں میں بڑی سدرا اپنے بوڑھے والدین کا کل اثاثہ تھیں اور امیدوں کا مرکز تھی۔ 4 افراد پر مشتمل اس ہنستے بستے گھرانے میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ سدرا کی ماں بتاتی ہیں کہ بیٹی نے نکاح نامے پر دستخط کرنے کے لیے خاص طور پر مور کے پنکھ والا پین خریدا تھا۔ اس نے کئی بار کاغذ پر پریکٹس کی تاکہ زندگی کے سب سے بڑے فیصلے پر دستخط کرتے وقت کوئی کمی نہ رہ جائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ جس قلم سے اسے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی تھی، اس کی باری آنے سے پہلے بے رحمی کا وار اس کے تمام سپنوں کو خاک میں ملا دے گا۔ اسی بستی راجہ پور کا رہنے والا مدثر، سدرا کا کزن، جو محلے میں دکان چلاتا تھا، روزانہ شادی کی تقریبات میں شریک ہوتا تھا۔ وہ سب کی جی حضوری کرتا، ماموں ممانی سے کام کا پوچھتا، مگر اس کے سینے میں حسد اور خاموش جنون کی آگ دہک رہی تھی۔ نہ کبھی رشتہ مانگا، نہ کبھی اظہار کیا، بس اپنی ہی انا اور خاموش پسند کو حق سمجھ بیٹھا۔ بارات راستے میں تھی، خوشی کے گیت گائے جا رہے تھے اور سدرا لودھرا کے ایک معروف پارلر میں اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت روپ میں ڈھل رہی تھی، مگر اسی دوران مدثر نے وہاں پہنچ کر تیز دھار آلہ سے اس معصوم کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ بارات حال سے محض 2 کلومیٹر دور تھی جب سدرا کے والد نے بھرائی ہوئی آواز میں دولہے کے باپ کو فون کر کے بارات واپس لے جانے کا کہا۔ جہاں خوشی کے شادیانے بجنے تھے، وہاں صرف ماتم بچ گئی۔ دلہن بنی سدرا عروسی لباس میں ہی منو مٹی تلے جا سوئی۔ نہ رشتہ مانگا، نہ بات کی، بس ایک نام نہاد چاہت کی انا نے ایک ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں، اس مدثر کا کیا انجام ہونا چاہیے؟ اس طرح کی مزید دلچسپ اردو کہانیاں سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بٹر فلائی کو سبسکرائب کر لیجیے۔ پاکیزہ نور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔